بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم حسین بن اسحاق خلیفہ متوکل علی اللہ عباسی کے عہد کے ایک ممتاز ماہر فن اور حاذق طبیب تھے۔ خلیفہ نے چاہا کہ ان کو اپنا ذاتی طبیب مقرر کر کے ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھائے۔ وہ شخصی حکومت کا ضمانت تھا، خلفاء اور سلاطین کو اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ ایک شاہی طبیب سازش کا شکار ہو کر بڑی آسانی سے حکمراں کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ اس لیے خلیفہ نے ضروری سمجھا کہ حسین بن اسحاق کو اپنا طبیب مقرر کرنے سے پہلے ان کی اچھی طرح آزمائش کرے۔ چنانچہ اس نے ابن اسحاق کو طلب کر کے ان سے تنہائی میں کہا کہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں طلب کیا ہے؟ ابن اسحاق نے جواب دیا کہ میں امیر المومنین کے دل کی بات کیسے جان سکتا ہوں؟ خلیفہ نے کہا میں نے تمہیں ایک خاص غرض سے بلایا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ضرورت تم سے پوری ہو سکتی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا میری ہر خدمت امیر المومنین کے لیے حاضر ہے۔ خلیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے تمہیں طلب کیا ہے۔ میرا ایک بدخواہ ہے، اسے قتل کرنا خلاف مصلحت ہے۔ تم کوئی ایسی دوا تیار کر دو کہ اس کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ ابن اسحاق نے کہا امیر المومنین کا اصل مقصد بدخواہی کا خاتمہ ہے یا خود بدخواہ کا؟ خلیفہ نے کہا اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ابن اسحاق نے کہا میں سمجھتا ہوں امیر المومنین کا مقصد بدخواہ کی بدخواہی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین اپنے حسن سلوک سے اپنا بہی خواہ بنا لیں۔ خلیفہ نے کہا میں نے تمہیں مشورے کے لیے نہیں بلایا اور نہ مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت اور مصلحت کو میں بہتر طور پر سمجھتا ہوں۔ تم ایک خوشگوار مخلق دوا تیار کر دو۔ امیر المومنین میں ایک طبیب ہوں، میرا پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ میرا کام تامکان بندگان خدا کی جان کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کو ہلاک کرنا۔ میں نے آج تک کوئی ایسی دوا نہیں بنائی۔ ابن اسحاق تم میرا یہ کام کر دو، میں تمہیں حالت فاخرہ سے نوازوں گا اور 1,00,000 درہم نقد دوں گا۔ امیر المومنین آج تمہیں آپ کی خوشنودی اور انعام و اکرام کے لیے ایک شخص کی ہلاکت کا سامان کر دوں، لیکن کل اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور اس روز آپ کی خوشنودی اور یہ رقم میرے کس کام آئے گی؟ خلیفہ نے کہا اگر تم نے میری فرمائش کی تعمیل نہ کی تو میں پہلے تم کو قید میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد قتل کرا دوں گا۔ ابن اسحاق نے کہا مجھے دنیا میں جو مصیبت بھی برداشت کرنی پڑے اور میرا جو بھی انجام ہو اسے برداشت کر لوں گا، لیکن اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ نے ابن اسحاق کو قید خانے بھجوا دیا اور قید خانے کے افسر کو حکم دیا اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، پوری سختی سے کام لیا جائے۔ قید خانے کے افسر نے شاہی حکم کی پوری تعمیل کی۔ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ نے ابن اسحاق کو طلب کر کے پھر ان سے تنہائی میں گفتگو کی۔ خلیفہ ابن اسحاق اب کیا کہتے ہو؟ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو یا تمہاری گردن مار دی جائے؟ ابن اسحاق نے کہا امیر المومنین کو ہر طرح کا اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن میرے سامنے اب بھی آخرت کا سوال ہے۔ میں دنیا کی ہر سختی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ خلیفہ نے کہا ابن اسحاق
میں تم کو مرحبا کہتا ہوں، تم میری آزمائش میں پورے اترے۔ تم بلا شبہ خدا ترس اور لائق اعتماد طبیب ہو۔ اگر تم میری ترغیب یا میری سختی سے متاثر ہو جاتے تو میں تم کو جلاد کے حوالے کر دیتا۔ میں تمہیں اپنا ذاتی طبیب بنانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں ہر طرح کی آزمائش کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم ہر طرح لائق اعتماد ثابت ہوئے۔ خلیفہ نے ابن اسحاق کو حالت فاخرہ اور 1,00,000 درہم دے کر ان کو اپنا ذاتی طبیب بنا لیا۔